جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو نارملی اکثر ہمیں کمیونیکیٹ کرنا اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس میں بعض اوقات پرابلمس جو ہیں وہ پیش آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سم ہاؤ وی ڈو مینیج اینڈ وی ڈو کمیونیکیٹ. جو بھی بات کرنی ہے ہم کر لیتے ہیں، کسی طریقے سے سمجھا لیتے ہیں. لیکن جب ہم پبلک اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں، لیٹس سپوز آپ کو کسی پبلک گیدرنگ پر جانا ہے، وہاں پر اپنا آپ ریپرزینٹ کرنا ہے، اپنی کسی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اپنا کوئی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، یعنی ان اینی وے اف یو ہیو ٹو اسپیک پبلکلی، تو بہت سے لوگ یہاں پر ان کا کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے وہ شیٹر کر جاتا ہے. ہو سکتا ہے میں آج ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر بول رہی ہوں، لیکن آج سے 2-3 سال پہلے میرے میں یہ اسکرین کانفیڈنس ہی نہ ہو، یا اب اگر مجھے ایک بھرے مجمع کے سامنے بولنا پڑ جائے تو وہاں پر میرا کانفیڈنس لیول بالکل شیٹر کر جائے. تو یہ پبلک اسپیکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اسکلز ایکوائر ہوتی ہیں. آپ اگر ڈبیٹر بننا چاہتے ہیں، آبویسلی آپ نے ایک مجمع کے سامنے اپنی ڈبیٹ کرنی ہے، اس کے لیے بھی آبویسلی آپ کے اندر کچھ اسکلز ہونے چاہیے. وہ اسکلز ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں بچوں کو ایک اچھا پبلک اسپیکر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اپنے اندر یہ اسکلز کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بیکاز اٹس این آرٹ. اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی بات کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کارپوریٹ ٹرینر فار لائف اسکلز مہوش سلطانہ شو میں موجود ہیں، جو کہ خود بہت اچھا بولتی ہیں. لائک پرسنلی مجھے ان کا کمیونیکیشن کا انداز، مجھے ان کا ایکسنٹ بہت پسند ہے. سو یہ ہمیں آج سکھائیں گی کہ پبلک اسپیکنگ اسکلز کو ہم کیسے انہانس کر سکتے ہیں، ان اسکلز کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مہوش سلطانہ فار بینگ ود آس ٹوڈے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی. It was wonderful. Thank you so much for having me. I'm flattered. جو کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا. Thank you so much. موونگ آن، میں اپنے پہلے سوال کی طرف آتی ہوں. میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم پبلک اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں نا، بہت سے لوگ، اگر 10 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو شاید ایک بڑی مشکل سے لوگوں میں آ کر بات چیت کر سکے، باقی 9 پتہ نہیں کمیونیکیٹ کیسا کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر ان کا کانفیڈنس لیول شیٹر ہو جائے گا. تو یہ اسکلز کیسے کریٹ کی جاتی ہیں اور کون کون سی اسکلز ایکوائر کرنا پبلک اسپیکنگ کے لیے ضروری ہے؟ Okay, so let's begin. So we need to establish a fact first of all. آپ پبلک اسپیکنگ کی بات کر رہے ہو، اس کا بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بات آپ کے یعنی کہ دو لوگوں کے درمیان سے نکل کے آگے چلی گئی، right? So we are talking about public. We have to address an audience or a group of people. That's why it's called public speaking. The second thing is we are talking. We are giving some sort of information, or maybe we're inquiring, we are sharing something. So it is communication. تو ہم جب communication کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو ہمیں we need to understand what communication is. Communication at its very core is the relationship of feelings. کہ جو آپ بات میرے تک پہنچانا چاہ رہی ہیں وہ اسی فیلنگ، اسی انٹینسٹی کے ساتھ میرے تک پہنچ جائے، مس انٹرپریٹ نہ ہو. مس انٹرپریٹ کیسے ہوگی؟ آپ کی باڈی لینگویج اگر غلط ہو جائے، آپ کی ٹون غلط ہو جائے تو مس انٹرپریٹیشن آ جائے گی. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. So the very first thing is it's not just words, it's a relationship of feelings. کہ آپ اور میرے درمیان وہ ایک گروپ ہے چاہے جس میں یہ بات اور مشکل ہو جاتی ہے، ہم بات کو ایک دوسرے تک پہنچا سکیں اور اس کو grasp کر سکیں. So that's the very first thing. Now coming back excuse me, to your question, confidence کیوں شاٹر ہوتا ہے؟ رکما, I want you to imagine a movie جس میں بادشاہ سلامت آ رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر Cinderella is walking down the aisle or coming from stairs and everybody is looking at her. یا جب آپ کیمرہ آن ہونے سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ You control your breathing. It's, you know, public speaking کا جو magic ہے نا, it's here in your diaphragm. اگر آپ کی breathing control ہے, you are in control of that. آپ اس کو اپنے آپ کو بتا رہے ہو I can do it, I'm good. And میرے سامنے vegetables بیٹھی ہیں. Affirmations, positive affirmations to your own self. Yes, absolutely. You have to calm yourself down. تو وہ اس بادشاہ سلامت کو جب آپ امیجن کرو گے نا، اور کیوں سب کی نظر اس کے اوپر ٹک جاتی ہیں اور سائلنس ہو جاتا ہے، وہی جو آپ بھی شاید کیمرہ کے کلک ہونے پہ کرتے ہو کہ ریڈی اسٹارٹ، یا جو سنڈریلا نے کیا that you calm yourself down, you compose yourself and you bring a smile on your face, and inside doesn't matter how much shattered or worried you are, but you don't want to show it off. And you're telling that I'm good. تاکہ آپ کا جو امگڈلا ہے نا اندر، وہ آپ کو ہائیجیک نہ کر لے. The moment it hijacks you, it causes secretion, it makes the body and
وہ جو گلینڈز ہیں ان کو کہتا ہے کہ آپ سکریٹ کرو وہ ہارمون جس سے آپ کی پرسپریشن ہو, آپ کے پسینے سے ہاتھ بھر جائے, آپ کا ہارٹ جو ہے وہ گلے میں اٹ اسٹارٹس تمپنگ, your legs go noodles and you're all shaky. When you calm yourself down and you tell yourself and you control your breathing, brain کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار nothing is wrong, everything is good and I need to be okay, calm down. اور آپ کی breathing, the moment you control it, آپ کے منہ سے الفاظ بھی صحیح نکلیں گے, آپ کے آئیڈیاز گڈمڈ نہیں ہوں گے. You will see کہ جو آپ کے stomach and the butterflies ہیں, they'll calm down, they'll go to their places. So that's what you need to do. The very first thing, it's relationship of feelings. The second thing is So what I understood is that first of all we need to work on our confidence and for that matter ہم نے خود سے positively communicate کرنا ہے سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ. Absolutely. اپنے آپ کو بتائیں کہ دیکھو amygdala جو ہے نا ایک ہماری برین کا پارٹ ہے نا, two almond shaped things. جب ہم اسٹون ایج میں تھے تو amygdala was very useful کہ اس شیر کو یا اس جانور کو دیکھو میں نے بھاگنا ہے یا میں اس کو اوور کم کر سکتا ہوں, میں نے فائٹ کرنا ہے. سو فائٹ اور فلائٹ کا جو انسٹنکٹ ہے وہ amygdala کا ہے. The bad thing about it is کہ amygdala cannot define or cannot distinguish between a real threat and assumed threat. اگر اس بینگ کو سن کے اکثر لوگ ڈر جائیں گے, حالانکہ آپ کے سامنے میں نے کلیپ کیا, ٹھیک ہے, اگر یہ آپ کے سامنے بلونز ہیں پاپ ہوں گے, ایوری ٹائم یو ول بی جمپی, کیونکہ وہ لاشعوری طور پر ہم ڈر جائیں گے, ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ یو سے سمتھنگ ناسٹی آلسو, سمتھنگ بیڈ کہ یار یہ کیا ڈرامہ لگا کے رکھے. سو amygdala کی جو میموری ہے نا وہ اس پاپنگ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ جو ہے نا, کوئی انسیڈنٹ ہے, کوئی گرا تھا تو وہ پاپ کی ساؤنڈ آئی تھی, کسی کو چوٹ لگی تھی, اور اس میموری کی وجہ سے جب وہ پاپ کی ساؤنڈ آتی ہے یا کسی تھرڈ کی تو وہ چونک جاتا ہے اور وہ نیگیٹو ریئیکٹ کرتا ہے. سو اگر آپ کا ایک بیڈ انسیڈنٹ ہو چکا ہے پبلک اسپیکنگ کے ساتھ, اس کو ڈٹیچ کریں amygdala کے ساتھ, ٹیل یور سیلف یو کین ڈو اٹ. سو اس کے بہت زیادہ کمپوننٹس ہیں پبلک اسپیکنگ کے, اور اس کو سب سے پہلا تو کانفیڈنس ہے. سب سے نمبر 2. So you're on the stage, your name has been called, so I'm going to take time standing up, I'm going to calm myself down from that very moment, I'm going to start composing myself and I'm going to start breathing properly, اور میں اپنے آپ کو calm down کروں گی. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا آئی کانٹیکٹ. اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ your body language does not have a clutter, your body language is graceful, your body language is not static کہ آپ ایک جگہ جم گئے ہو, your body language is not too fast کہ لوگ آپ کو کیچ کر رہے ہیں. So you have to make sure that your audience is there and is engaged. جب آپ اسٹیج پہ آتے ہو یا جب آپ بات اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کسی مزیدار چیز سے آپ ایک بلڈ کرتے ہو کانٹیکسٹ, ہے نا. A public speaker has to be a storyteller. جب وہ اسٹیج پہ آئے نا تو پیم آتے ساتھ he or she has to get the attention, he has to gain the attention of the audience, he has to do an act, he has to say something very striking, something very interesting, something mind-boggling, something that engages, آپ کی طرف آ جائے. یا آپ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کروا لیں, you can. آپ کسی بہت زبردست پکچر سے, بہت زبردست جوک سے, بہت زبردست اسٹوری سے ان کی اٹینشن ایک دفعہ لے لو, which has to be very quick. You just have 15 to 20 seconds to get their attention. Once you got it, then retain it. How do you retain it? With a very good balanced body language. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر آپ رکما آپ دیکھو, جب میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ کو ٹیلی ویژن پہ ہمیشہ, تو آپ بہت اچھی باڈی لینگویج کے ساتھ بات کرتی ہوں, اینڈ آپ نے دیکھو کہ آپ کی باڈی لینگویج آپ کے وائس میں اپس اینڈ ڈاؤنز لے کے آتی ہے. اگر آپ کلوز باڈی لینگویج کے ساتھ بات کرو گے نا, آپ دیکھو کہ ساتھ ہی آپ کے پازز, آپ کے اسٹریس پیٹرنز کم ہو جائیں گے. The moment you add body language, it supports, it brings more energy in your speech, what you're saying. So body language آپ ایک تو اپنے لیے کر رہے ہو کیونکہ آپ بہتر کہنا چاہ رہے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات میں زیادہ دم آتا ہے. دوسرا, I always say this thing, my mom used to say, کھاؤ من بھاتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے, پہنو جگ بھاتا جو دنیا کو بھی اچھا لگے کہ ہاں آپ بہتر ایکسیپٹیبل ہو, بولو لسنر بھاتا. لسنر بھاتا, yes. I am talking at the moment, is it for myself? No, it's for the audience, it's for you, right, for the public. تو مجھے اپنا بولنا, اپنی اسپیکنگ پبلک بھاتا کرنی ہے نا, لسنر بھاتا. ان کی اگر بچہ ہے تو میں کیسے بات کروں گی, ہے نا, میری ایکسپریشنز, میری باڈی لینگویج, میری ٹون فرق ہو جائے گی, پھر فرق ہو جائے گی. اگر میں آپ سے بات کروں, اگر میں سینئر بندے سے بات کروں تو میری ٹون, فارمیلٹی, ایوری تھنگ وڈ چینج. آپ کی باڈی لینگویج
has to be listener bhata, मतलब ये public आपके bhata. अलाइन होनी चाहिए आपकी ऑडियंस के साथ. Which also means you need to know your audience, right? अब हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपने ऑडियंस को आप जान रहे हो. So there are a few ways जिससे आप अपने ऑडियंस को जान सकते हो. अगर मेरा एक सेशन है ट्रेनिंग का तो मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, how people are sitting, how they're chatting, how they're looking at me, how they're commenting, are they giggly, are they sleepy. वैसे हम नॉर्मली रिक्वेस्ट भी करते हैं कि थोड़ा सा ऑडियंस का एजुकेशनल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, सो दैट मेरा कंटेंट. बहरहाल अभी तो हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्लीपी है तो उसका मतलब है यार ओके सो द मोमेंट आई स्टार्ट माय डू समथिंग जो इनको उठा दे, उठाना है इनको, आई नीड टू ब्रिंग इन समथिंग एनर्जेटिक, समथिंग enthusiastic, and I myself have to look somebody who's energetic, enthusiastic and very much in the public. So तीसरी चीज क्या हो गई, आपकी स्पीकिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द पब्लिक भाषा. या आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपने उसको अपने लिए और उनके लिए So number one is confidence points आप याद कर लें. Number two आपने बताया कि आपने किसी ऐसी चीज़ के साथ इनिशिएट करना है कि अटेंशन सारी आपकी तरफ आ जाए, और आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए. लिसनर भाता that would help you to make it listener भाता. और अगर आपको वो चांस नहीं मिला, you're looking at your audience and you get to know कि वो किस तरह से है, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत टॉकेटिव हैं, everybody is in their mobiles, they are yawning. So आप उसको उसके लिहाज से फ़ौरन से you have to be very quick. It comes with practice of course. एकदम से तो नहीं आएगा. जैसे आपने कहा कि कुछ साल पहले शायद you were not as good as you are now, माशाल्लाह. ठीक है ना? Same goes for me. Same. Every time we are learning, every day we are learning. हमने बॉडी लैंग्वेज की बात की. There should be no clutter. अक्सर लोग जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो women tend to do it more. वो अपने हाथ ना अपनी बॉडी के बिल्कुल पास कर लेते हैं. This is called squirrel, kangaroo. हाँ. So वो यूं करके और फिर ये सारी this shouldn't be done. कुछ लोग बहुत ज़्यादा अवे कर लेते हैं, कुछ लोग एक हाथ पॉकेट में डाल लेते हैं और दूसरा फिर. सो दिस इज़ लाइक अ डक और अ चिकन बॉडी लैंग्वेज. सो येस द आर्म्स जैसे इस वक्त आपकी हैं, आर्म्स शुड नॉट बी क्लब्ड इन योर वेस्ट. थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें, शोल्डर स्ट्रेट, चिन अप. दिस शोज योर कॉन्फिडेंस एंड गिव्स मी कॉन्फिडेंस एज वेल. येस आई एम कंपोज्ड एंड आई एम लुकिंग गुड. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. आई विल क्विकली से दिस थिंग कि मैंने शायद पहले भी मेरा भी ट्रेनिंग सेशन हुआ था. I used to sit like this. I copy my father, so he used to. और एक ट्रेनिंग सेशन में, एक मीटिंग में मुझे अंदाजा हुआ कि somebody got confused. अब ये क्लटर है, ये डिस्ट्रैक्शन है, ये गलत बात, क्योंकि उनको लगा मैं उनको चुप करवा रही हूँ इशारतन. जैसे अम्मियाँ नहीं हमें इशारे से कहती, तो उनको लगा कि ये एक मेरा इशारा है. I want him to be quiet. Throughout the meeting he will say a word. sarcastic ये एक बड़ा हो सकता है, मैं ऐसे I'm judging you. तंजिया सा. So कुछ लोगों की हैबिट होती है बात करते वक्त just for no reason they're just calming themselves down. So these are all clutters. These are all distractions. Get rid of them. Body language होगी. Let's talk about your voice. Voice content पे हम बाद में आते हैं. Voice के अंदर the very first thing is the quality of your voice. मेरी आवाज़ अगर अच्छी है तो I've worked on it. I've tried to make it heavy. थोड़ी सी ग्राम में, थोड़ी सी graceful. नहीं वैसे इसको कैसे इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? यार इसकी प्रैक्टिस के लिए एप्स हैं. मोबाइल के अंदर आप पहले तो अपनी आवाज़ को अपग्रेड कर सकते हो कि उसकी क्या इंटेंसिटी है. और आप ख़ास तौर पे मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा श्रिल तो नहीं है, ख़वातीन के लिए भी है वैसे तो ये, और अच्छी आवाज़ होनी चाहिए. एंड देयर आर अ फ्यू एक्सरसाइजेज. यू वांट मी टू टेल द एक्सरसाइजेज? आप बता सकते हैं. Can I have a piece of paper? Yes, you can have. Just any piece of paper for a while. I won't destroy it. Thank you very much. क्योंकि वो मेरी शक्ल बहुत अजीब बनेगी. So what you need to do, अगर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा श्रिल है, पतली है, और आप चाहते हो कि आप, क्योंकि देखो वॉल्यूम, आपकी वॉइस की क्वालिटी मैटर्स. क्योंकि मैं वैसे तो उसके बगैर करना चाहिए, but I'm going to do it once without it, but it is going to make Rukma laugh. I don't know about you. So for as long as you can do it. ठीक है. उसके बाद 2-3 दफ़ा ये करें, 6 times. Good. फिर आपने इसी को ब्रेक्स में करना है. 6 times. फिर इसके बाद आपने इसकी इंटेंसिटी ऊपर ले जानी है. ऊपर से अब मेरी हो चुकी है सिलेट में नहीं, लेकिन ये एक्सरसाइजेस हैं कि आपकी आवाज़ को for 3 months do it and your voice will become better. The quality. जबरदस्त, ये तो आपने बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज बताई. करके देखें रुकमा, आपको वाइब्रेशन यहाँ फील होगी. So of course it can help you a lot. Voice matters. देखो तलत हुसैन साहब की आवाज़
ہمارے جو لیٹ زیام محی الدین کی آواز تھی, لوگ کیوں ایسی آوازیں ان ایڈورٹیزمنٹس میں لیتے ہیں جن میں آپ نے لوگوں کا ٹرسٹ لینا ہے, بینکنگ ہو گئی, انویسٹمنٹ پلانز ہو گئے, آپ ایسی آواز لیتے ہو جس کو لوگ سن رہے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ ٹھیک ہے, آواز میں دم خم ہے, آواز میں دم ہونا چاہیے نا. تو اس لیے آپ کی آواز بہت شرل ہوگی, گاڈ گفٹڈ ہے, ویل اینڈ گڈ, لیکن اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ کریں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, محنت کریں, اپنے آپ کے اوپر محنت کریں. سو یہ آپ اپنی آواز کے ساتھ کیجیے. وائس کلٹرز بھی ہوتے ہیں, گیٹ ریڈ آف دوز. جیسے کہ آپ بڑا زبردست کرتی ہیں وہ, میں آپ کو بتاتی ہوں. مے بی یو ڈونٹ نو دا جارگنز اینڈ دا ٹرمز بٹ یو آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ, یو آر گڈ ان دیٹ. اچھا ہاں, وائس کلٹرز کیا ہوتے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اینڈ دس وائس کلٹر, نان ورڈ فلرز, گیٹ ریڈ آف دیم. تھوڑے بہت ٹھیک ہے اردو میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اردو میں بھی آتے ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں کہ میں جب بات کر رہی ہوں وہ انگلش میں ہے یا اردو میں ہے, میں یا نہیں کر رہی, میں پازز دے رہی ہوں. آئی ہیو ریپلیسڈ مائی with pauses. Giving a pause is an art. اور جب کبھی آپ کوئی ضروری بات بھی کہنی ہو, whenever you want to say something important, give a pause. And then stress what you're going to say. People will be prepared. Pause آ گیا, something is coming. So you get their attention, you make them curious also. اچھا, یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دی ہیں, ان کو سیکھنا آپ کیسے؟ سیکھنا, یہ تو تمام وہ اسکلز ہو گئے دیٹ وی نیڈ ٹو لرن, بٹ فرام ویئر وی کین ایکچولی لرن. اچھا دیکھو, میں ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے یہی بات کر رہی تھی, یو کین بی یور بیسٹ ٹرینر. آئی ایم مائی ٹرینر. اینی بڈی ان دا ورلڈ, آپ اپنے سے بہتر آپ ٹرینر نہیں ہو سکتے. What you need is determination. What you need is sincerity. What you need is to be a little shameless. کہ لوگ میرے پہ ہنسیں گے, لوگ باتیں کریں گے, لوگ مجھے یوں کر کے دیکھیں گے, اچھا بڑا کام ہو رہا ہے آج کل اپنے پہ, کچھ لہجے میں فرق ہے, کچھ زیادہ نہیں باڈی لینگویج. اور تو یا تو آپ لوگوں کے ہنسنے کا کوئی امپورٹنس دے دیں یا اپنی گروتھ کو امپورٹنس دے دیں, کیونکہ جب آپ نے گرو کر لیا, اپنی پبلک اسپیکنگ بہتر کر لی, تو وہی لوگ آپ کو انوائٹ بھی کریں گے, وہی لوگ آپ کو کہیں گے کہ ذرا میرے بچوں کو بھی گائیڈ کر دیجیے, وہی آپ سے انسپائرڈ بھی ہوں گے. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از اپنا موبائل لیں, جہاں موبائل کے بہت نقصانات ہیں, آلویز سے اس کے فائدے بھی ہیں. اپنا موبائل لیں, اس کو کہیں پہ رکھیں, اس کی ویڈیو آن کریں, اسپونٹینیسلی بات کیجیے. سو دیر از, میں نے اس ٹیبل پہ بات کرنی ہے, آپ نے 5 منٹ بات کرنی ہے, 5 منٹ سے کم نہیں. کیمرہ آپ کو پراپر کیپچر کر رہا ہو. یہ ایک ٹیبل ہے, اٹس بیوٹیفل, اٹس ریکٹینگولر, اٹ ہیز اے پرپل ٹاپ اینڈ دیر از اے ٹریڈیشنل ڈیزائن آن اٹ. The bottom, it has 4 heavy legs and there's painted gold. کچھ بھی بولیے, keep on talking. اور آپ کو مٹیریل نہیں آ رہا and you can say I have nothing much to say, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں, لیکن مجھے بولنا ہے, اور میں بول رہی ہوں کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ بہت اونچا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ڈائننگ ٹیبل کے طور پہ استعمال, آپ نے اس ٹیبل پہ بولنا ہے, کچھ اور نہیں بولنا. اس کے بعد آپ اس کو اسٹاپ کیجیے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا, یار میں ٹیبل پہ بھی نہیں بول سکی, میں بول ہی نہیں, مطلب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی. پھر آپ نے اس کو ویڈیو کو پلے کریں, put it upside down, only listen to yourself. آپ کی وائس میں کتنے کلٹرز ہیں. وائس کلٹر کے اندر بہت زیادہ کلٹرز ہیں, جیسے اردو میں ہوتا ہے جو کہ, جیسے کہ, ہے نا, ٹھیک ہے نا. انگلش میں ہوتے ہیں like, you know what I mean, kind of. تو آپ نے اپنے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ فلر ورڈز کتنے دے رہی ہو اور آپ نان فلر ورڈ کتنے ہیں. فلوئنسی کیسی ہے, اسپونٹینیس ٹاک ایک ٹیبل کے اوپر کتنے آئیڈیاز آپ نے جنریٹ کیے, کتنے پرسپیکٹیو آپ نے اس کے اندر ڈالے. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھو, آپ کی باڈی لینگویج اسکوئرل تھی, ڈک تھی, یا آپ نے باڈی موو ہی نہیں کی, یا ساری یہاں تھی. اٹ ہیز ٹو بی الائنڈ ود یور شولڈر ویئر پیپل کین سی. یا بہت ڈومینیٹنگ تھی, ایسے کر کے آپ بات کر رہے تھے, بڑی شارپ تھی, بہت لاؤزی تھی. جج یور سیلف آن دیٹ. جرنل بنائیے, اس میں اپنے day 1 سے اگلے 3 months کا ریکارڈ لکھیے. Just be your own اور کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ہمیں یہ سکلز لرن کرنے میں؟ منیمم آف 2 months. اگر آپ روز دن میں اپنے آپ کو یہ 15 منٹ دے سکتے ہو, 5 منٹ ریکارڈنگ. 15 منٹ میں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ریکارڈنگ کر لی, اسپونٹینیس ٹاک, اینڈ یو ڈونٹ ہیو کہ مجھے ایموشنل انٹیلیجنس سے بات کرنی ہے, مجھے نیگوشیشن اسکلس سے بات کرنی ہے. نو, اینی تھنگ اراؤنڈ یو, موسم, ہوا, یور ہیئر اسٹائل, ٹیبل, فین, اینی تھنگ ایٹ آل.
جس میں آپ بغیر روکے جھجک کے اس میں تو بول ہم یہ سکو بھی کہہ سکتے اردو ہیں کہ انگلش. if you want to work on your English, if you want to improve your English language, what you need to do is to just keep talking. غلط ہے Spontaneous, صحیح ہے. absolutely, you یہ have table got کو it. ہی ہاں Spot on, yeah. And it's not just with English, with any language. دیکھو ہم اردو میں بھی ہمارے بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہیں جو کمپیئر بولتے ہیں. آپ کتنا دیکھو ٹھہر ٹھہر کے لفظوں کی ادائیگی ہے نا, ہم نوٹ کرتے ہیں آپ کی اس چیز کو. تو بات اردو انگلش پنجابی کی نہیں, بات ہے اسپیکنگ اسکل کی, کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہو اپنے آپ کو اس میں آپ نے وائس کو جج کیا, باڈی کو جج کیا. once you are practiced تو آپ نے اس کو مولڈ کرنا بھی آنا چاہیے. وہی کہ آئیڈینٹیفائی یور آڈینس, کہ کیا وہ بوڑھی آڈینس ہے, کیا وہ چھوٹے بچے ہیں, اس طریقے سے اس کے لحاظ سے پھر آپ نے اپنے لہجوں کو چینج کرنا ہے. اچھا یہ دیکھیں, ہم چھوٹے بچوں پر اگر مطلب اگر میں ہوں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں تو میں ابھی سے ہی اپنے گھر کے بچوں پر یہ کام سٹارٹ کر سکتی ہوں. ہمارے دیکھنے والی آڈینس ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر کام سٹارٹ کر دیں. اگر آپ ابھی سے ہی اپنے بچوں کو چھوٹا چھوٹا ٹاسک دیں گے, ابھی تو ویسے ہی سمر ویکیشنز ہے, آئیڈیل ٹائم, ہاں آئیڈیل ٹائم ہے, تو اس میں اگر آپ یہ ان کو ٹاسک دیں گے تو میرے خیال میں اپنے بچوں کو جب آپ سکھائیں گے, بچہ بہت جلدی لرن کرتا ہے. دیکھیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پبلک اسپیکنگ کی کیا ضرورت ہے, مطلب مجھے اچھے پبلک اسپیکر ہونے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں رکمہ. ایک جوتے پالش کرنے والا, وہ کہے گا کہ میں تو جوتا آگے کر دیتے ہیں, میں تو ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے اسپیکنگ اسکلس کو پالش کروں. دا پوائنٹ از کہ آپ اگر ان کو السلام علیکم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اچھی باڈی لینگویج کے ساتھ اچھے جیسچر کے ساتھ بات کرو گے, وہ بار بار آپ کے پاس ہی جوتا پالش کروانے کے لیے آئے گا. سو یو آر ایڈنگ ویلیو ٹو یور سیلف. تو ان 3 months کو غنیمت جانیے, اور آپ یقین کرو رکمہ, اگر کوئی بھی شخص صرف 3 month اپنے آپ کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ دے دے اور ایک جرنل میں اپنی ویکنیسز امپروومنٹس کو ڈالتا رہے. آپ نے اس ٹیبل پہ بات کرنا ہے, 5 منٹ میں کیا بولو گے, بٹ دین یو آر پشنگ یور برین ٹو جنریٹ آئیڈیاز. جب آپ کے برین کو ہیبٹ ہو جائے گی نا آئیڈیاز کو جنریٹ کرنے کی, پھر وہ کسی بھی ٹاپک پہ آپ کر لو گے. اینڈ ساتھ میں ریڈنگ. And the conclusion is the practice makes a man perfect. اگر آپ کی will ہو تو پھر آپ سب کچھ کر گزرتے ہیں. Absolutely. Wonderful discussing this topic with you. Thank you so much معاویہ سلطانہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ابھی ایک بریک, ویورز آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد.